بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ زمانے جاہلیت میں نثر کی بھی کئی قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک قسم اسجع کی تھی اور دوسری قسم امثال کی تھی اور تیسری قسم حکم کی تھی۔ حکمت کی باتوں کی حکمتیں، امثال، اسجع اور حکم۔ اب دو قسمیں اور بتا رہے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے الوصایا اور دوسرے کا نام ہے الخطب۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں نثر فنی کی قسمیں تھی، نثر فنی کی قسمیں تھی زمانے جاہلیت۔ وصیتن کی جمع وصایا اور خطبتن کی جمع خطب۔ وصیتن کے معنی ہوتے ہیں وہ دستاویز جو کوئی بڑا اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے لکھے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ وہ دستاویز جو کوئی بڑا اپنے اخلاف کے لیے اپنے جانشینوں کے لیے لکھے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ لکھنا بھی ہو سکتا ہے اور کہنا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں تو وصیت کہنے کے الفاظ میں آئی ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ تو یہ وصیت لسانی بھی ہوتی ہے اور کتابی اور تحریری بھی ہوتی ہے، دونوں طرح کی ہے۔ تو الوصیہ اس کی جمع وصایا، دستاویزی تحریر، اور خطبتن کی جمع خطب، اس کے معنی ہوتے ہیں تقریر کے، بیان کے، تقریر کے اور بیان کے۔ اما الوصایا والخطب فإنها تترکب من الحکم والامثال والاسجاع وغیرها۔ جہاں تک وصایا اور خطبوں کا تعلق ہے تو وہ مرکب ہوتے ہیں حکمتوں سے، ضرب الامثال سے اور اسجاع سے۔ فإنها تترکب، وہ مرکب ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ تشکیل پانا، وجود میں آنا، جڑنا، مرکب ہونا۔ جہاں تک وصیتوں اور خطبوں کا تعلق ہے تو وہ تشکیل پاتے ہیں، وجود میں آتے ہیں کی باتوں سے، امثال سے اور اسجاع سے، امثال سے اور اسجاع سے، ضرب الامثال سے اور مسجع عبارتوں سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے۔ بتألیف بسیط، تألیف مانے ہوتے ہیں ربط، بتألیف بسیط، معمولی ربط سے، معمولی ربط، بتألیف معمولی جوڑ، معمولی ربط سے وہ وجود میں آتے ہیں، معمولی جوڑ سے وجود میں آتے ہیں۔ بشیء من التفصیل، تفصیل کے ساتھ، بشیء تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ جہاں تک وصایا اور خطبوں کا تعلق ہے تو یہ وجود میں آتے ہیں حکمتوں سے اور ضرب الامثال سے اور مسجع عبارتوں سے، اور ان کے علاوہ دوسری قسموں سے، تھوڑی سے ربط، سادے ربط کے ساتھ، بتالیف بسیط، سادے ربط، معمولی ربط کے ساتھ، بشیء من التفصیل، تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ وتتقاربان فی البنیۃ والترکیب، اور بنیہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانچہ، بنیہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانچہ، والترکیب اور جملہ، اور وہ دونوں ڈھانچے میں اور جملے میں قریب ہوتے ہیں، متقارب ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، جملے میں اور ڈھانچے میں وہ قریب ہوتے ہیں۔ وتتقاربان فی البنیۃ والترکیب، جملے میں اور ڈھانچے میں بالکل قریب ہوتے ہیں۔ یہ تو بتایا کہ وصیت اور خطبے کس سے تشکیل پاتے ہیں، حکمت،
ضرب الامثال اور اسجا کو جوڑیے، تھوڑی سی تفصیل کیجئے، اور دونوں کے جملے اور دونوں کے ڈھانچے برابر ہوتے ہیں تو یہ وصیت اور خطبے تشکیل پاتے ہیں۔ مع صور بیانیت تضاف احیانا الی الخطب، لیکن وصیت اور خطبے میں فرق یہ ہے کہ وضاحتی شکلیں ہوتی ہیں، مع صور بیانیہ، وضاحتی شکلوں کے ساتھ، وضاحتی شکلوں کے ساتھ جو خطبوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے، وضاحتی شکلوں کے ساتھ جو خطبوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ خطبے میں جملوں کی کثرت ہوتی ہے، تکرار ہوتا ہے، مترادفات ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ جو وضاحتی شکلیں ہیں اسی کو بتا رہے ہیں۔ لیکن وصیت میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، وصیت میں مترادفات نہیں ہوتے ہیں، تکرار نہیں ہے، اور وضاحتی اور بھی دوسری شکلیں نہیں ہیں۔ تو مع صور بیانیت، وضاحتی صورتوں کے ساتھ، تضاف احیانا الی الخطب، جن کو کبھی کبھی خطبات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، خطبات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تضاف، جن کو خطبات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، خطبات کی طرف جوڑا جاتا ہے، خطبات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، خطبات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اضافہ نسبت کرنا، منسوب کیا جانا۔ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ، اور جہاں تک خبروں کا تعلق ہے، کہانیاں، خبریں، ایک قسم یہ بھی ہے خبر بھی، 6 قسمیں اس طرح سے ہوگی نثر فنی کی بنیادی طور پر: امثال، اسجا، حکم، وصایا، خطب اور اخبار۔ یہ 6 قسمیں ہو گئے جو نثر فنی کی ہیں، زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اور ہر ایک کی صاحب کتاب نے کسی قدر تعریف بھی کی ہے، اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي نَثْرٍ عَامٍ، اور جہاں تک کہانیوں یا اخبار کی بات ہے تو وہ عام نثر میں ہوتی ہیں۔ فَإِنَّمَا تَكُونُ فِي نَثْرٍ عَامٍ، عام نثر میں ہوتی ہے۔ يُشْبِهُ الْأُسْلُوبَ الْقَصَصِيَّ، اور قصے کے اسلوب کے مشابہ ہوتی ہے، قصے کے اسلوب کے مشابہ ہوتی ہے۔ یشبہ، تو یہ عام نثر میں ہوتی ہیں اور قصے کے اسلوب کے مشابہ ہوتی ہیں، قصے کے اسلوب کے مشابہ ہوتی ہیں۔ فی ابسط طریقتہ و اختصرہا، ابسط مانے ہوتے ہیں طویل، اپنے طویل اسلوب میں اور اپنے مختصر اسلوب میں، اپنے طویل انداز میں اور اپنے مختصر انداز میں۔ ابسط کے معنی ہوتے ہیں طویل کے، اور اختصر کے معنی ہوتے ہیں مختصر کے۔ اما الاخبار، جہاں تک کہانیوں کی بات ہے تو یہ ہوتی ہیں نثر عام میں، عام نثر میں، جو قصصی اسلوب، قصے کے اسلوب کے مشابہ ہوتی ہیں، اپنے طویل اسلوب میں اور اپنے مختصر انداز میں، اپنے طویل انداز میں اور اپنے مختصر انداز میں۔ تو یہ حسب ضرورت، جہاں کہانی کو طویل کرنا ہوگا وہاں طویل کیا جاتا ہے، جہاں مختصر کرنا ہوگا وہاں مختصر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سی وضاحت تھی جو الوصایا، الخطب اور الاخبار کے بارے میں ہے۔ پھر سن لیجئے، اما الوصایا والخطب، جہاں تک وصیتوں اور خطبوں کا تعلق ہے، فإنها تترکب، تو یہ تشکیل پاتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، من الحکم والامثال والاسجاع، حکمتوں اور ضرب الامثال یعنی محاوروں اور مسجع عبارتوں سے، ومن غیرہا، اور دوسری اور قسموں سے۔ اب دوسری کون سی ہے؟ یعنی عام عبارتیں بھی ہو سکتی ہیں، عام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بتالیف بسیط، سادے ربط کے ساتھ، سادے ربط کے ساتھ، بشیء من التفصیل، تھوڑی تفصیل، سادے ربط کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ وتتقاربان فی البنیۃ والترکیب، اور دونوں قریب قریب ہوتے ہیں ڈھانچے میں اور جملے میں، اپنے وزن اور جملے میں دونوں قریب قریب ہوتے ہیں، اپنے ڈھانچے اور اپنے وزن اور جملے میں قریب قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک فرق یہ ہے، معصور ان کی خطبات میں تھوڑی سی وضاحتی شکلیں پائی جاتی ہیں بس، تو اس کی جب تعریف کریں گے خطبے کی تو الگ کر دیں گے۔ الخطبۃ تترکب من الحکم والامثال والاسجاع بتألیف بسیط بشیء من التفصیل مع صور بیانیۃ
मा सुवरिन बयानिया, वजाहती शक्लों के साथ। सुवरी बयानिया ये खुतब में पढ़ा देंगे, और वसाया इससे खाली है, इससे वसाया इससे खाली है। मा सुवरिन बयानियतिन, वजाहती शक्लों के साथ जो खुतबात की तरफ मंसूब की जाती है। वो अमल अखबार, और जहाँ तक कहानियों की बात है तो यह आम नस्र में होती है और किस्से के उसलूब के मुशाबे है, अपने मुफस्सल उसलूब में, मुफस्सल अंदाज में और उसके मुख्तसर अंदाज में। मुफस्सल और उसके मुख्तसर अंदाज में ये किस्सों के उसलूब के मुशाबे है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है तफसील की वहाँ तफसील की जाती है, और जहाँ ज़रूरत है इख्तिसार की वहाँ इख्तिसार की जाती है। आगे बढ़िए। नमाज़िजुन नस्र फ़न्नी जाहिलिय्ये, नस्र फ़न्नी जाहिली के नमूने। अब मिसालें दे रहे हैं, जो 6 किस्में जिक्र की हैं उनके मिसालें देंगे। नमाजिज नमूने मिसालें, नस्र फ़न्नी जाहिली नस्र फ़न्नी के नमूने। अल अस्जा मुसज्जा इबारतें, अल अस्जा मुसज्जा इबारतें। अम्मल अस्जा फ़कमा क़ालत काहिनतुन ततकहनु बिवक़ाति बद्र। जहाँ तक अस्जा का ताल्लुक है तो जैसे कि एक काहिना ने कहा, काहिना वही इल्म गैब के बारे में गुमान और तखमीन से बात करने वाली ये एक औरत है। कालत काहिनतुन, एक काहिना ने कहा, ततकहनु बिवक़ाति बद्र, जो जंग बद्र के बारे में पेशन गोई कर रही है। ततकहन पेशन गोई करना, ततकहन पेशन गोई करना। एक काहिना कह रही है जो जंग बद्र के बारे में, वक़ा से मुराद जंग बद्र है, जो जंग बद्र के बारे में पेशन गोई कर रही है। अदरी मा अदरी यौमा अक़रिन व नहरिन, अदरी मा अदरी यौमा अक़रिन व नहरिन। अदरी मैं जानता हूँ, मा अदरी जो मैं जानता हूँ, नहीं मैं खूब जानता हूँ। मुअन्नस है तो कहेगी मैं खूब जानती हूँ। यौमा अक़रिन व नहरिन, कि जंग के दिन क्या होगा, ये जंग के दिन को मैं खूब जानती हूँ, खूब जानती हूँ। जंग के दिन को मैं खूब जानती हूँ, जंग के दिन को मैं खूब जानती हूँ। तो एक काहिना कहती है जो जंग बद्र के बारे में पेशन गोई कर रही है, अदरी मा अदरी यौमा अक़रिन व नहरिन, मैं जंग के बारे में खूब जानती हूँ। अदरी ये या हज़फ कर दिया है, वरना ये या के साथ अदरी, तरा यदरी से अदरी, ला अदरी वही है। अदरी मा अदरी कुल इन अदरी अक़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून, अदरी वही है। मा अदरी मैं खूब जानता, अदरी मा अदरी मैं जानता हूँ जो मैं जानता हूँ। अफ़अलु मा अफ़अलु, अदरी मा अदरी ये अंदाज है, एक उसलूब है, मैं खूब जानता हूँ। यौम अक़रिन व नहरिन, अक़र कहते हैं कूचे काटना, ऊंट को गिराने के लिए जमीन पर उसके पैर काटते हैं, अक़र। फ़अक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा, अक़र याक़रु अक़रन, उसके पैर काटना, पैर काटना अक़र। और नहर गले पर मारना, नहर करना। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, गले पर छुरी चलाना या गर्दन पे मारना, जो मारने की जगह ऊंट को जहाँ नहर करते हैं वो। तो ये दोनों अल्फाज हैं, एक कूचे काटने के माने में और दूसरा नहर करने के माने में। नहर करने के माने में कूचे काटना यानी पैर को काटना, और दूसरा ऊंट को ज़बह करने के लिए नहर करने का जो अमल होता है उसके लिए। तो गया कि जंग के दिन कूचे काटने और नहर करने के दिन को मैं जानती हूँ, यानी मैं जंग के दिन को खूब जानती हूँ, जंग के दिन को मैं खूब जानती हूँ, ये वो कहना चाहती है। वकालत, और एक दूसरी, और उसी ने कहा, शऊबु मा शऊबु, शऊबु अल्फाज पे गौर कीजिए, ये मबनी अल ज़म है। शऊबु मा शऊबु तुसरउ फीहि कअबुन लिजुनूबिन, शऊबु मा शऊबु, शऊब ये मौत के माने में है। वो मौत क्या मौत है, वो मौत क्या मौत है। शऊबु मा शऊबु, वो मौत क्या मौत है। तुसरउ फीहि कअबुन लिजुनूबिन, तुसरउ वो मौत क्या मौत है। तुसरउ फीहि, सरा यसरउ, सरा माना होता है पछाड़ देना, सरा यसरउ मसरा,
پچھاڑنے کی جگہ سرع یسر سرعن، پچھاڑ دینا. جب پچھاڑ دے گا انسان تو کیا ہوگا؟ جو کہ شکست دے دیا جانا، پچھاڑ دینا، شکست دے دینا. شعوب ما شعوب، یہ موت کیا موت ہے. تسرع فیہ کعبن، کعب قبیلہ ہے. لجنوب، جنبن کی جمع جنوب، جنبن کی جمع جنوب مانے پہلو کے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جنب کی جمع جنوب یہ ہے. تسرع فیہ کعب لجنوب، لجنوب، جنوب نہیں بلکہ جنوب یہ جمع ہے. تسرع فیہ کعب لجنوب، تسرع فیہ کعب لجنوب، یہ دکن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ پہلو کے معنی میں ہے. وہ جنوب بولتے ہیں، شمال اور جنوب جم کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جنوب ہے، جنوب جنب کی جمع جنوب، جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. جس میں کعب کو، وہ موت کیا موت ہے، وہ موت کیا موت ہے جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. وہ موت کیا موت ہے جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا. شعوب ما شعوب تسرع فیہ کعب لجنوب، وہ موت کیا موت ہے جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا. وقال کاہن، اور ایک کاہن کہتا ہے، الم تر الی الجن و ابلاسها، الم تر الی الجن و ابلاسها، کیا تم نے جن اور اس کی مایوسی کو نہیں دیکھا، کیا تم نے جن اور اس کی مایوسی کو نہیں دیکھا. الم تر الی الجن و ابلاسها، کیا تم نے جن و ابلاس اور اس کے مایوس کرنے کو، ابلس ابلس ابلاس مایوس کرنا، اور اس کے مایوس کرنے کو نہیں دیکھا. وَإِيَاسِهَا مِن دِينِهَا، اور اپنے دین سے مایوس ہونے کو نہیں دیکھا، اور اس کے اپنے دین سے مایوس ہونے کو نہیں دیکھا. یہ بھی مسجع عبارتیں ہیں جو کہا گیا السجع، سجع کی مثالیں دے رہے ہیں. کیا تم نے جن کو وَإِبْلَاسِهَا اور اس کے مایوس کرنے کو نہیں دیکھا، وَإِيَاسِهَا مِن دِينِهَا اور خود اپنے دین سے مایوس ہونے کو نہیں دیکھا، خود اپنے دین سے مایوس ہونے کو نہیں دیکھا. وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، لحقہ کے معنی وابستہ ہونا، وابستہ ہونا لحقہ. وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، قلاس یہ اونٹنی، قلاس یہ اونٹنی کے معنی میں ہے. وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، حلس کی جمع احلاس کے معنی ہوتے ہیں، حلس کی جمع احلاس، نمدہ، ارقگیر، ارقگیر جس سے پسینہ سکھاتے ہیں، ارقگیر کہتے ہیں اس کو، نمدہ کہتے ہیں. حلس کی جمع احلاس، نمدہ اور ارقگیر. وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا، اور اونٹنی اور اس کے نمدے سے اس کی وابستگی کو نہیں دیکھا، وابستہ ہونا وابستگی، اور اونٹنی اور اس کے نمدے سے اس کی وابستگی کو نہیں دیکھا. اونٹنی اور اس کے نمدے سے، ٹاٹ، ہلس ٹاٹ کہہ لیجیے نمدے سادے زبان میں، ہلس کو مانے ٹاٹ کے. جو لحوقها بالقلاس واحلاسها، اور اونٹنی اور اس کے نمدے اور اس کے ارقگیر اور اس کے ٹاٹ سے اس کی وابستگی کو نہیں دیکھا. یہ مسجع عبارت ہے. گویا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاصیت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے اور جس صورت میں چاہے وہ اپنی صورت بنا لے اور اثر انداز ہو جائے. ہواؤں کے دوش پہ بھی جن اڑتے ہیں اور متشکل صورت میں بھی لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جانور کی شکل میں، انسان کی شکل میں، الگ الگ اپنے شکلوں میں. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹاٹ کے معنی میں حلس کی جمع احلاس، ٹاٹ کے معنی میں نمدہ، ارقگیر جو اوپر بچھاتے ہیں،
جیسے اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تو نیچے جو دری بچھاتے ہیں یا کپڑا بچھاتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں، پسینہ اس کا نکلے گا تو خشک ہوگا تو اس کو نمدہ ارقگیر بولتے ہیں۔ الم تر الی الجن، الم تر کیا تم نے جن کو نہیں دیکھا، و ابلاس، ابلس ابلس ابلاس مایوس کرنا، اور اس کے مایوس کرنے کو نہیں دیکھا، و ایاسها من دینها اور اس کے خود دین سے مایوسی کو نہیں دیکھا، و لحوقها بالقلاس و احلاسها اور اونٹنی اور اس کے ارقگیر سے اور نمدے سے اس کی وابستگی کو نہیں دیکھا، یعنی جن آ کر اونٹنی اور اس کے نمدے سے وابستہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان پر حملہ کرتا ہے، جن اس طرح سے ہوتا ہے۔ لحوقها بالقلاس و احلاسها، اونٹنی اور اس کے نمدے اور اس کے ارقگیر سے وابستگی کو نہیں دیکھا۔ احلاس باقاعدہ تعبیر میں بھی استعمال ہیں، حماسہ میں ایک شعر بھی آیا ہے، وَكُنْ احلاس القوافی، احلاس القوافی، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم قافیہ والے ہیں، یعنی قافیے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ٹاٹ انسان کے جسم سے جڑی رہتی ہے، احلاس القوافی، تو گویا کہ ہم ٹاٹ ہیں قافیے کے، یعنی قافیے سے بہت وابستہ ہے۔ کسی چیز کے بارے میں وابستگی کو بتانا ہو تو احلاس اور حلس کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَسَمِعَ رَجُلٌ قَبْلَ الْإِسْلَامِ قَائِلًا، اور اسلام سے پہلے ایک آدمی نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اسلام سے پہلے ایک آدمی نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا۔ سمع رجل، ایک آدمی نے اسلام سے پہلے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، یا ذریح، اے ذریح، امر نجیح، نجیح معقول بات ہے، امر نجیح معقول بات، ایسی بات جو کامیابی سے ہمکنار ہو، گویا کہ معقول ہے، نجاح ینجح نجحن اسی سے نجی ہے۔ اے ذریح معقول بات، رجل یصیح ایک آدمی آواز دے رہا ہے، معقول بات ایک آدمی آواز دے رہا ہے۔ اے ذریح امر نجیح معقول بات ایک آدمی آواز دے رہا ہے، یقول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یقول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ اے ذریح معقول بات ایک آدمی آواز دے رہا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے مثال اس کی اسجع کی، تو اس طرح سے انہوں نے 4 مثالیں دی۔ ایک یہ تھا ادری ما ادری یوم اقرن و نحر، مجھے خوب معلوم ہے جنگ کے دن کیا ہوگا، مجھے خوب معلوم ہے کہ جنگ کے دن کیا ہوگا، جنگ کے دن کو میں جانتی ہوں۔ اور دوسرا جملہ تھا کہ موت، وہ موت کیا موت ہے جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، شعوب ما شعوب تسرع فیہ کعب لجنوب، تسرع فیہ کعب لجنوب، جس میں کعب کو پہلو کے بل پچھاڑ دیا جائے گا، شکست دے دی جائے گی۔ اور تیسرا جملہ تھا الم تر الجن و ابلاسها، کہ آپ نے جن اور اس کے مایوسی کے عمل کو نہیں دیکھا، مایوس کرنے کو نہیں دیکھا، اور دین سے اس کے خود مایوس ہونے کو نہیں دیکھا، اور اٹھنی اور اس کے نمدے سے اس کے ارقگیر سے وابستگی کو نہیں دیکھا۔ وسمع رجل، اور اسلام سے پہلے ایک آدمی نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اے ذریح امر نجیح معاملہ معقول ہے، بات معقول ہے، رجل یصیح ایک آدمی آواز دے رہا ہے، یقول کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الامثال، ضرب الامثال محاورے، ضرب الامثال محاورے۔ اما الامثال فہی، چند مثالیں دے رہے ہیں۔ جہاں تک ضرب الامثال کی بات ہے، محاوروں کی بات ہے، تو یہ فہی احشفا وسوء اکیلۃ، احشفا وسوء عربی محاورے ہیں یہ، احشفا وسوء اکیلۃ، جیسے کوئی آدمی سامان بیچے، سامان بہت خراب ہو اور اس میں بھی ڈنڈی مارے، سامان خراب ہو اس میں بھی ڈنڈی مارے، تو ایسے موقع پر کیا کہا جائے گا؟ احشفا وسوء اکیلۃ، کیا ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی کمی، کیا ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی کمی، ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی، سوء اکیلۃ غلط ناپ تول،
سوء مانے برا ہونا. تو کیا ردی کھجور حشف کے معنی ہوتے ہیں ردی کھجور کی. کیا ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی کمی یہ کب کہا جائے گا؟ یہ اسی وقت کہا جائے گا کہ انسان ایک تو یہ کہ پڑھنے میں بہت کمزور ہے اور پڑھ نہیں رہا ہے، میوٹ کر لے رہا ہے، اپنے آپ کو بند کر لے رہا ہے، شریک نہیں ہو رہا ہے درجے میں، تو کہا جائے گا کہ حاشفن وسوء اکیلا. ایک تو صلاحیت بھی کمزور ہے اور دوسرے کی درجے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اپنا. تو ایسے ہی کہا جائے گا. جب انسان استاد کے چہرے کو نہیں دیکھے گا یا خود نہیں دکھائے گا کہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے تو کیسے علم منتقل ہوگا؟ یہ تو علم نور نبوت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، ایسے تھوڑی منتقل ہوتا ہے. آپ کہیں گے اب امرؤ القیس کے اشعار میں کہاں نور نبوت ہے؟ تو امرؤ القیس کے اشعار میں نور نبوت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس مقصد سے اسے پڑھا جا رہا ہے قرآن و حدیث کی نسبت سے، تو اس میں تو نور تو آئے گا کسی ناحیے سے. اس کے اخلاق سے تھوڑی لینا دینا ہے، ہمیں تو زبان سے لینا دینا ہے. تو احشفن وسوء اکیلا، تو کیا ردی کھجور اور ناپ تول میں بھی کمی. رمتنی بدائہا وانسلت، رمتنی بدائہا وانسلت. رمتنی، رما کے معنی ہوتی ہیں پھینکنا. رمتنی بدائہا وانسلت، دا کے معنی ہوتے ہیں بیماری، دا کے معنی بیماری کے، دا کے معنی بیماری. وانسلت، انسلہ کے معنی ہوتا ہے کھسک جانا، چپکے سے نکل جانا. چپکے سے نکلنا، کھسکنا، اس کے لیے انسلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چپکے سے نکلنا. اے خرج خفیتاً، چپکے سے نکلنا. قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ الذین یتسللون منکم لواذا، یتسللون منکم لواذا، جو قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے جو چپکے سے نکل جاتے ہیں پناہ لیتے ہوئے. تو تسللہ باب الانسلال کہا جاتا ہے، جو بیک ڈور ہو جس سے انسان چپکے سے کھسک جائے تو باب الانسلال کہا جائے گا، باب الانسلال. تو رمتنی بدائہا وانسلت، رمتنی بدائہا وانسلت. رمتنی کا فاعل عورت ہے، رمتنی، اس نے اپنی بیماری مجھ پر ڈال دی اور کھسک گئی. اس نے اپنی بیماری مجھ پر ڈال دی اور کھسک گئی، مطلب وہ عیب لگا کر رفو چکر ہو گئی، عیب لگا کر غائب ہو گئی، عیب لگا کر غائب ہو گئی. رمتنی بدائہا وانسلت، رمتنی مجھ پھینک دی مجھ پر اپنی بیماری کو، یعنی مجھ پر عیب لگا کر چلی گئی، مجھ پر عیب لگا کر چلی گئی. رمتنی بدائہا وانسلت، وہ مجھ پر عیب لگا کر کھسک گئی، وہ مجھ پر عیب لگا کر کھسک گئی. رمتنی بدائہا وانسلت، وہ مجھ پر عیب لگا کر، مجھ پر الزام لگا کر چلی گئی. اب میں جھیلتا رہوں، اب میں پریشان ہوں. تو وہی ہے، لفظی ترجمہ ہے کہ اس نے پھینک دیا مجھ پر اپنی بیماری کو اور نکل گئی، اس میں ڈال دیا مجھ پر اپنی بیماری کو اور نکل گئی، وہ مجھ پر عیب لگا کر چلی گئی.